وہاں تمہیں جانا ہے اور ایک جوگی وہاں رہتا ہے، اسے سیدھے راستے پہ لانا ہے اور تمہیں اسلام کی خدمت کرنی ہے. تمہارے لیے ہم نے جونپور اور سلطنت بادشاہان شرقیہ کا وہ خاص خطہ عطا کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. تو جب آپ نے وہاں کا سفر طے کیا تو ظفر آباد، محمد آباد، گوہنا اور بہت سارے ضلع اعظم گڑھ اور جونپور کے اطراف و جوانب کی سیر آپ نے کی. تو اسی مقام سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت مخدوم پاک بمقام گلبرگہ شریف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی جہاں درگاہ مبارک ہے، وہاں سے گزر ہوا. آپ کو وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی لگی، وہاں کا ماحول بہت پیارا لگا اور آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا، سکونت اختیار کی چند روز. ایک دن حضرت مخدوم پاک عالم کیف میں تھے اور عالم کیف میں ہونے کے بعد 3 روز تک کسی سے ہم کلام نہیں ہوئے. حد تو یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ اجل، نور نظر، لخت جگر حضور سیدنا مخدوم الافاق سیدنا عبدالرزاق نورالعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے کہ مخدوم پاک سے رابطہ کریں اور ان سے کچھ کہیں کہ حضور یہ کیا ماحول ہے. لیکن جتنے بھی وہاں قلندران تھے، جتنے بھی لوگ تھے، سب محو حیرت تھے کہ آج کیا بات ہے. اچانک مخدوم پاک نے ایک صدا بلند کی اور یہ کہا کہ میسر آمد، میسر آیت، مل گیا. تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا مل گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں سیر کرتے ہوئے جبل الفتح پہ گیا تو وہاں ایک غوث سے میری ملاقات ہوئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے وہاں بلایا گیا تھا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. تو میں وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گیا اور تمام اقطاب و ابدال نے بالاتفاق مجھے اس منصب غوثیت کے لیے چن لیا. سبحان اللہ، کیا تو اب میں غوثیت کبریٰ پر فائز ہو گیا ہوں، اس لیے میں نے کہا میسر آیت. تو وہیں سے آپ کا خطاب غوث العالم آپ کو. جہاں تک آپ کا خطاب محبوب یزدانی ہے تو یہ بھی ایک بڑی پرلطف بات ہے کہ اولیاء صدیقین میں 3 ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کو ہم محبوب کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک محبوب سبحانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. دوسرے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی، اور تیسرے یہ محبوب یزدانی. جب بندہ اپنے سلوک کے درجات کو طے کرتا ہوا تصفیہ باطن، تطہیر قلب اور تزکیہ نفس کے مرحلے کو طے کرتا ہوا، جب وہ بے نفس ہو جاتا ہے اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا تاج اسے پہنا دیا جاتا ہے اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اس کا مسکن ہوتا ہے، تب اس مقام پہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ اسے محبوبیت کا درجہ آتا ہو. ماشاءاللہ. اور یہ شان تھی مخدوم پاک کی کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمیشہ فجر کی نماز خانہ کعبہ میں جا کے پڑھتے تھے. آپ کے 3 خلفاء اصحاب طیر میں سے تھے جو اڑتے تھے آسمانوں میں، اور وہ آپ کے لیے زمزم کا پانی لے کے آتے جس سے آپ وضو فرماتے تھے باقی نمازوں کے لیے. تو ایک مرتبہ جب آپ کو محبوبیت کا درجہ ملا، اس کی بھی کیفیت یہ تھی کہ آپ محو عبادت ہیں اور اس میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک در و دیوار سے آواز آئی، ایک ندا بلند ہوئی کہ اشرف محبوب ماست، اشرف محبوب ماست، اشرف ہمارا محبوب ہے. اور جب اس محبوبیت کے درجے پر آپ فائز ہوئے اور حرم میں مکی میں جب آپ پہنچے فجر کی نماز کے لیے تو آپ کی ملاقات حضرت سیدنا نجم الدین قلندر سے ہوئی. اور حضرت سیدنا نجم الدین قلندر نے جیسے ہی آپ کے رخ زیبا کو دیکھا تو مسکرا کے کہا کہ آؤ اشرف، محبوب یزدانی کا خطاب مبارک ہو. واہ واہ، کیا اولیاء کاملین کا دیکھیں، آپ تعلق دیکھیں اور واسطہ دیکھیں. سر ہمارے پاس وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت رکھا، بالکل قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے باتیں کروں. تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت مخدوم پاک کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کو سیاح عالم کہتے تھے، تمام جہان کی آپ نے سیاحت کی. آپ کے سیاحت کے سفر کا کوئی ایک واقعہ آپ بیان کر دیں تاکہ اس کے بعد میں دوسرے سوال کی طرف آؤں. اچھا. حضرت مخدوم پاک کی سیاحت ایک تو ترک سلطنت کی سے شروع ہوئی. ابھی آپ نے معرفت کے لال و گوہر حاصل ہی کیے ہیں، ابھی زیادہ اندر گہرائی میں نہیں گئے، ابھی مرشد کا دامن بھی نہیں ملا کہ آپ نے سیاحت شروع کر دی. آپ کا قدم جو ہے رشد و ہدایت کی راہ میں بیعت ہونے سے پہلے ہی سیاحت کی طرف تھا. تو مخدوم پاک نے ترک سلطنت کی اور جب پنڈوا شریف پہنچے اور پنڈوا شریف سے جب آپ نے کچوچے شریف کا سفر کیا تو بہت سارے واقعات حیرت انگیز خوارق عادات جنہیں ہم کہتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں بھی نہ آ سکے، یہ سارے واقعات. بہت سارے آپ نے بری سفر کیے، بہت سارے آپ نے بحری سفر کیے، کشتیوں پر بھی آپ نے سفر کیا. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ
کہ مرشد برحق کا وصال ہو گیا اور آپ مکمل طور پہ فائز المرام اور شیخ الانام ہو کر کے پوری عالم کی سیاحت کے لیے آپ نکلے، تو آپ نے قسطنطنیہ اور بلکہ ترکی اور کچھ یورپ کے ابتدائی ممالک جو ہیں وہاں تک آپ نے سیر کی، افریقہ کے جنگلوں کی بھی آپ نے سیر کی، بہت سارے خوارق عادات واقعات اس میں ظہور پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ کشتی پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے چند خلفاء کے ساتھ، جن میں حضرت سیدنا مخدوم الافاق سیدنا عبدالرزاق نورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نظام الدین یمنی، حضرت ابو المکارم، حضرت ابو الوفا خوارزمی، اور آپ کے خادم خاص بابا حسین اور تنکر قلی، اور انہی کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت ہی دل پذیر بڑے پیارے خلیفہ اجل، خلیفہ مجاز، خلیفہ خاص حضرت سیدنا شیخ کبیر عباسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے لوگ کشتی پہ سوار تھے کہ اچانک نظام یمنی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا پیر جو ہے وہ غوث العالم ہے، بری دنیا کا تو شہنشاہ ہی ہے، کیا سمندر میں بھی کوئی اس کے پہچان کا ہے؟ یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوا، اور اچانک ایک شخص جو ہے بہت ہی قداور طلوع ہوا، اور اس نے کہا کہ نظام الدین، ہم اسی سمندر کے مکین ہیں، یہی رہتے ہیں، اور یہ شہر ہے، شہر کا نام مدینۃ الاشرف ہے، اور یہاں پر ایک پیر کامل رہتے ہیں جن کے ہم سب مرید ہیں۔ اتنا جملہ اس کا کہنا تھا کہ مخدوم پاک نے کہا کہ کون تم در البحر کے مرید ہو؟ کیا حال ہے میرے بیٹے در البحر کا؟ تو کہا حضور وہ خیریت سے ہے، گویا کہ آپ کے خلافہ سمندر کی تہوں میں بھی موجود، سمندر کی تہوں میں بھی۔ تو پھر آپ نے ان کی خیریت لی اور پھر کچھ باتیں کی، تو حضرت نظام یمنی لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں، جس کو بڑے خاص طریقے سے حضرت سیدنا عبد الرحمن چشتی نے بھی نقل کیا ہے اپنی میرۃ الاسرار میں بھی، اور بہت ساری کتابوں میں، بحر الزخار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ اس وقت جب مخدوم پاک نے اس خادم سے گفتگو کی جو سمندر سے طلوع ہوا تھا، تو وہ گفتگو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، صرف مخدوم پاک سمجھ رہے تھے اور وہ خادم سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کا دل کھل گیا، اور دل کی دھڑکنوں نے برجستہ یہ کہا کہ جب میرے مرشد کا سلسلہ پانی میں ہے تو پھر یہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ عاشقوں نے یک لفظ، ایک زبان یہی کہہ دیا کہ جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم سمنانی رہے گا۔ واہ 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 سعادت صاحب، 3 منٹ ہیں آپ کے پاس، 3 منٹ میں چاہوں گا کہ حضرت مخدوم پاک کی تعلیمات کے چند اقوال۔ دیکھیے، مخدوم پاک مجدد فی طریقت بھی تھے اور مجدد فی شریعت بھی تھے، اسی لیے ارباب علم اور خاصان حق دونوں کا وہ مرجع و منبع ہے۔ تو اس اعتبار سے مخدوم پاک نے ایک مرتبہ اپنے خدام کے درمیان یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہ ایک ہفتے میں دنیا چھوڑنے والا ہے، یعنی ایک ہفتے کے اندر اس کا وصال ہونے والا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ وہ ذکر کرے گا، وہ فکر کرے گا حشر کی، وہ ریاضت اور عبادت کی کتنی منزلیں ہیں سب اس ہفتے میں طے کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر مخدوم پاک نے فرمایا نہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ وہ بندہ جسے یہ پتا ہو کہ وہ عنقریب دنیا چھوڑنے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فقہ کا علم حاصل کرے، کیونکہ وجہ یہ بیان فرمائی کہ فقہ کا جو علم ہے یہ علم رسول ہے، یہ وہ علم ہے کہ اس کا حاصل کرنے والا بندہ 100 رکعت نفل نماز سے بھی زیادہ ثواب کمانے والا ہے، حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ نے کہا اسے صرف چاہیے کہ وہ فقہ حاصل کرے، کیونکہ جب وہ فقہ پڑھے گا تو قرآن کی آیات بھی پڑھتا رہے گا، احادیث نبویہ شریفہ بھی پڑھتا رہے گا، بزرگوں کے حالات و واقعات بھی پڑھتا رہے گا، اور ان کے سیر و تواریخ سے بھی واقف ہوگا۔ ماشاءاللہ سعادت صاحب، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت مخدوم پاک کے احوال، اقوال اور آپ کی سوانح کا مختصر خاکہ بیان کیا۔ سعادت صاحب، آپ کے سامنے اس وقت حضور شیخ العالم علامہ الحاج پیر علاء الدین صدیقی مد اللہ ظلہ العالی کی دینی خدمات تو آپ کے سامنے ہیں، نور ٹی وی کا قیام، محی الدین میڈیکل کالج کا قیام، یونیورسٹی کا قیام، اور پوری دنیا میں محی الاسلام صدیقیہ کے نام سے دینی جامعات اور مساجد کا قیام۔ آپ ایک نوجوان سکالر ہیں اور علمی ذوق رکھتے ہیں، بیدار مغز ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بے انتہا مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے آج جس گفتگو کو روئے سخن بنایا ہے اس میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ۔ اللہ کے نیک بندوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو وہ وعدہ پورا کر دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے رب سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وعدے کو پورا کسی نے کیا تو غوث اعظم ہو گیا، کوئی مخدوم عالم ہو گیا، کوئی غوث العالم ہو گیا، کوئی محبوب الہی ہو گیا۔ یہ وعدوں کہ اکمال پر رب کی طرف سے انعام عطا ہوتا ہے۔ ہر نفس مطمئن جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں ایک وعدہ کرتا ہے
میں جتنی بھی تعریف کروں حضور شیخ العالم سیدنا حضرت پیر علاء الدین صاحب قبلہ صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی وہ کم ہے. کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر چیز ہائی ٹیک ہو چکی ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح ہو گئی ہے، یہ نور ٹی وی بالخصوص برطانیہ کے لیے ایک اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اسے امت مسلمہ انشاءاللہ قیامت تک یاد رکھے گی. اور خود وہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے فاضل بھی ہیں، اس لیے اس شدت کو انہوں نے بہت ہی شدت سے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ اہل پاکستان کے لیے ادارہ تعلیمات کے لیے کچھ یونیورسٹی کا قیام ہو. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جسے ابد الآباد تک یاد کی جاتی ہیں. انسان جو ہے وہ اپنے کردار سے بھی پہچانا جاتا ہے اور اپنے ان اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے اس نے کیا تو کیا کیا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت کی روح نے عالم بالا میں جو اپنے